اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہرین نے چیٹ میں بتائیں کون سا رسپانس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم 10ویں روزے میں انٹر کر گئے ہیں اور 10واں پیج ہمارا جرنل کا ہے. امید ہے کہ سب کی جرنلنگ بہت اچھی جا رہی ہوگی اور ریگولر اپڈیٹڈ ہوگی، کیونکہ اینڈ آف دی رمضان آپ لوگوں نے دکھانا بھی تو ہے نا، آپ لوگوں نے پورا کیا. اب میں نے کل کی آیت سے ریلیٹڈ آپ کو ایک امیج شیئر کیا ہے جو ہم نے کل سمجھا تھا. تو ایک امیج شیئر کیا ہے جس میں ایک وہ آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو. مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہ ٹاپک، تو اس وجہ سے پھر میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کی اپنی لینگویج ہے. کل ہم نے جہنم کو دیکھا تھا سورہ ملک میں. پچھلے 2-3 دن سے ہم جہنم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کی جو آیت ہے نا وہ بھی حساب کتاب سے ریلیٹڈ ہے. ایک آئی اوپنر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز ریکارڈنگ پہ ہے. سی سی ٹی وی کیمرہ 24/7 آپ کے ارد گرد لگا ہوا ہے، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی چیز مس نہیں کرتا، کوئی اس کو کبھی بھی ڈس فنکشن نہیں کر سکتا. ایوری سنگل ڈیڈ، پھر چاہے آپ نے ایک قدم ہی کیوں نہ رکھا ہو، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہو رہا ہے. وہ فائلز کبھی کرپٹ نہیں ہوتی، اور وہ فائلز کبھی ایسی بھی نہیں ہوں گی کہ اوپن نہ ہو. بہت اچھی تھی عمر، امیج بہت اچھی تھی. اب آج کی جو آیا ہے، ایسے ہی عمر اگر آپ کے پاس ایسے امیجز آئیں یا پھر آپ بناتے ہیں تو آپ شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جو ہم پڑھتے ہیں کلاس میں اس سے ریلیٹڈ شیئر کر دیا کریں. اب چلتے ہیں forgotten but recorded. یعنی کہ یہ آیت دکھاتی ہے کہ انسان، جس کا مطلب ہے کہ بار بار بھولنے والا، ہاں جی جی پی ٹی کا ہی ہے. یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ جو امیج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی وہ بھی جی پی ٹی کی ہے بنائی ہوئی. کوئی بات نہیں، کمانڈ تو آپ نے کیا نا. پھر اب انسان کا مطلب ہے بار بار بھولنے والا، نسیان سے نکلا ہے. یعنی کہ ہم گناہ کر کے بھی بھول جاتے ہیں. ہاں شاید نیکی کرتے ہیں تو نہیں بھولتے، احسان جتانا، لیکن گناہ کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی کے ساتھ کچھ برا کر دیا تھا، کسی کی غیبت کر دی تھی، کسی پہ بہتان لگا دیا تھا، کسی کا مذاق اڑایا تھا، کسی کا نام بگاڑ دیا تھا، کچھ بھی ہم بھول جاتے. لیکن وہ سب اللہ کے پاس ریکارڈڈ فارم میں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. اور بروز محشر ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کی ریل چلا دی جائے گی. سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایل سی ڈی پہ کسی نے آپ کی پوری لائف چلا دیا، اور ایک ایک سنگل اسٹیپ آپ نے کہاں کیا، کیسے کیا، آپ کے ہاتھوں نے کیا کیا، آپ کے پیروں نے کیا کیا، آپ کی آنکھوں نے کیا کیا، سب کچھ چلا دیا جائے گا. اور رہی صحیح کسر ہمارے جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، ہاتھ، پیر، زبان، ناک، کان، آنکھیں، یہ گواہی کی صورت میں وہاں پوری ہو جائے گی. لہٰذا کوئی ایک چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی. چلتے ہیں آج کی آیت کی طرف. سورہ مجادلہ آیت نمبر 6. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے لیے ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، جیسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی کہ یہ آیت ہمیں میسج دے رہی ہے، ہر عمل
ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کھلے میں کیا ہو یا چھپ کے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دوسرا میسج ہے کہ انسان جو ہے وہ تو بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ انسان کے لیے گناہ چھوٹا ہوتا ہے، انسان فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، لیکن اللہ گناہ نہیں بھولتا اگر ہم توبہ نہ کریں۔ اور پھر دوسرا ایک میسج اور ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ قیامت کے دن، بروز قیامت، آپ کمپلیٹلی اکاؤنٹیبل ہوگے۔ اللہ صرف جج نہیں ہوگا، اللہ وہاں پہ وٹنس بھی ہوگا، اللہ وہاں پہ وکیل بھی ہوگا، سب کچھ اللہ ہی ہوگا، پوری عدالت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اور ہم وہاں پہ مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیابیاں نصیب فرمائے، ہمارے لیے وہ معاملہ آسان فرمائے۔ اسی طریقے کی ایک آیت ہمیں سورہ کہف میں ملتی ہے بچوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے کہ اب تمہارے عمل کی کتاب تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس چیز سے بری طرح ڈر رہے ہوں گے جو ان کی عمل کی کتاب میں لکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب کوئی ایسی بات آئے نا جہاں جہنم کا ذکر ہو، جہنمیوں کا ذکر ہو، برے لوگوں کا ذکر ہو، تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ لا تجعلنا منہم، لا مطلب نہیں۔ اور جب جنتیوں کا ذکر آئے، اچھے لوگوں کا ذکر آئے، تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے اللہم اجعلنا منہم۔ ہم یہ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنانا اور ہمیں ان میں سے بنانا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو تم دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یعنی کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب مجرموں کے سامنے ان کا نامہ اعمال لایا جائے گا تو وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جو کہ ہماری کسی چھوٹی بڑی حرکت کو لکھنا اور گھیرے میں بغیر چھوڑتی ہی نہیں۔ غرض جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ اور دیکھ لیا کہ تمہارا رب پالنے والا مالک کسی پہ ظلم یا زیادتی نہیں کیا کرتا۔ یعنی کہ ابھی ہم آن لائن سیشن لے رہے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ڈیورنگ سیشن قرآن پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے کسی گیم میں لگا ہوا ہو، اپنے کسی اور کام میں لگا ہوا ہو، تو میں نہیں دیکھ رہی، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے کیا ہے، آپ اس کو کتنا فوکس کے ساتھ پڑھتے ہو، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کے انٹینشنز کیا ہیں، اور آپ اس کو کتنا سیریس لے رہے ہو۔ تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8، سورہ زلزال پارہ نمبر 30۔ پس جس نے ذرہ برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ مائنیوٹ سے جو ذرات ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرے، اس ذرہ برابر، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی کہ 0.00001% بھی اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سیلف چیک کی باری آتی ہے۔ کیا کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو کسی کو نہیں پتا اور اسے پبلک کر دیا جائے؟ پھر میں کیا فیل کروں گی؟ یاد کریں، اگر کوئی گناہ کبھی ہو گیا، کسی کا دل دکھا دیا، بدتمیزی کر لی، بے ایمانی کر لی، جھوٹ بول دیا، تو ابھی توبہ کر لیں تاکہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے یہیں پہ، اور ہمیں وہاں پہ اس کے سرکمسٹانسز نہ بھگتنے پڑے۔ وعلیکم السلام زہا۔ پھر یاد کریں کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کا اثر قیامت تک رہے، جیسے کہ کوئی میوزک ویڈیو شیئر کرنا، جو ہم رہیں نہ رہیں وہ فارورڈ ہوتا چلا جائے گا، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات، بہتان عام کر دینا جو اس کو ساری زندگی ہرٹ کرے۔ تو یاد کریں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر لیا۔ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو رب تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ بخش دیں گے، توبہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے آرگنز جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اب سنیں، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی کہ ہمارے منہ جو ہے وہ سیل کر دیے جائیں گے، ہمارے نہیں، جو مجرمین ہوں گے ان کے، اور ہمیں مجرمین میں سے اللہ نہ بنانا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من المجرمین۔
آج کے دن ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ ہاتھ اور پیر بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت آیت نمبر 20 میں بتاتی ہے، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں یعنی کہ سکن ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سوچیں کیا چھپا سکتے ہیں جب آپ کا ایک ایک آرگن وہاں پہ وٹنس کے طور پہ کھڑا ہے، پھر آپ کیا چھپا سکتے ہیں؟ کیسے کچھ چھپ سکتا ہے؟ کچھ نہیں چھپ سکتا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کے مطابق صحیح بخاری 6539، صحیح بخاری 6539، تم میں ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی کہ 1 to 1 کنورسیشن ہوگی، کوئی سفارشی نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی بہانہ، کوئی آرگیومنٹ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ سب وٹنسز سامنے ہوں گے، کوئی وٹنس غائب نہیں ہو سکے گا، اور مجرم ہوگا ایک وہ شخص اور اس کے خلاف وٹنس ہوں گے اسی کے ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں، سکن، جہاں جہاں جس جس حصے سے اس نے گناہ کیا۔ مجھے یاد دلائیے گا، کسی دن ہم پڑھیں گے پیٹ کے گناہ کیا ہوتے ہیں، ہاتھ کے گناہ کیا ہوتے ہیں، پیر کے گناہ کیا ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ کیا ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اگر آپ حرام کھا رہے ہیں تو پیٹ کا گناہ نہیں ہوا؟ میں وہ تو زبان کے گناہ میں نہیں شمار ہوگا۔ ہم حرام کھانے کے بعد کھانا کہاں جائے گا بھائی؟ معدے میں۔ معدے میں؟ معدہ کہاں ہے؟ معدہ سینے میں۔ پیٹ میں ہے نا؟ جی عمر، پھر ایمان کا سوال لیتے، چیک کیجئے گا اپنے معدے کی میم مجھے پتہ ہے، پوزیشن، اسٹیٹس چیک کیجئے گا۔ پتہ ہے تو بتائیں عمر۔ یہ پتہ ہے وہ ہاتھوں میں گناہ وہ ہوں گے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، پیروں کے گناہ وہ ہوں گے کہ انہوں نے کوئی گندے کام کرنے کے لیے وہ چلے تھے، اور آنکھوں کے گناہ وہ ہوں گے جو کوئی گندی چیز دیکھ لی تھی، ایسے سب ایسے ہی گناہ ہوں گے۔ صحیح کہا۔ آپ اس کو گروپ پہ شیئر کر سکتے ہو عمر، جیسے آپ نے ابھی جی پی ٹی سے یہ بنوائی تھی ایسی کوئی امیج بنا کے کر پائیں گے؟ میم ایک ہی امیج میں یا الگ الگ؟ ایک ہی امیج میں کر دینا، وہ کر دے گا جی پی ٹی آپ کو، وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ مذاق کر رہے ہیں، میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، عمر کا کام بہت اچھا ہے۔ ہر بندہ، ہر بچہ یہاں پہ اپنے لیول کا کام کرتا ہے، اپنے حساب سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ جی ایمان آپ ہی مجھے بھی پتہ ہے کہ بتائیں۔ ہاتھ جب کہ ہم کوئی چوری کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ تب وہاں پہ جاتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے تو پھر بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ پیر، جب ہم کوئی بری چیز دیکھ لیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ اور زبان، جب ہم اپنے منہ سے کسی کو کوئی گالی یا کوئی کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ایمان نے اور اچھے سے ڈیفائن کیا۔ اب ایمان، عمر جو ہیں وہ امیج فارم میں شیئر کریں گے، تو میں چاہوں گی کہ آپ کا پہلا ہی ٹاسک ہوگا کہ ایمان اس کو ہمارے ساتھ ریٹن فارم میں شیئر کریں، ٹیکسٹ فارم میں شیئر کریں۔ کیا خیال ہے ایمان، ہو پائے گا؟ اوکے جی عمر۔ میم وہ اس سے آپ نے کیا کہا تھا، اس سے یہ کون سی بنوانی ہے؟ پھر بات کرتے ہیں کلاس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں، اگر میں کبھی کسی ایک بچے کی تعریف کر رہی ہوتی ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے دل برداشتہ ہو جائیں، میرے سارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن جب کوئی کسی دن ایک کام کرتا ہے تو اس دن اس کی تعریف کر دی جاتی ہے، لیکن سب اپنے لیول پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
آپ لوگ اس عمر میں یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا نا آپ لوگ چوزن پیپلز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے، تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں کسی کی تعریف کروں؟ میں تعریف کروں یا نہ کروں؟ آپ جب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو خود دے دیں گے. لیکن میرے سارے ہی بچے بہت اچھے ہیں، بہت رسپانسبل ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا. اللہ پاک آپ کو اس عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو اور شوق اور ذوق عطا فرمائے کہ آپ دین کی راہ میں مزید جد و جہد کر سکیں. معیز ابھی تک میرا یہ پیج ختم نہیں ہوا تو میں سورہ ملک پہ کیسے جاؤں گی میرا بچہ؟ روز میم روز آج کیسے چھٹی بتا؟ ہے پھر نہیں؟ ہاں جی، آج سورہ ملک کریں گے، کل نہیں ہوگی. اچھا چلے میں آپ کو جی ایمان. اوکے میم پھر میں لکھنا شروع کر دیتی ہوں. آپ بھی اس کو بہت جلدی ہے سورہ ملک کرنے کی. بری بات ہوتی ہے، ہم یہاں پہ کیا کام کرنے بیٹھے ہیں تو ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کریں گے ایمان. وہ تو اتنا چھوٹا بچہ، آپ کو پتا ہے آپ سب میں سب سے چھوٹے معیز ہیں اور سب سے زیادہ ایکٹیو بھی معیز ہے. آپ کو میں بتاؤں، اگر معیز کلاس میں نہیں ہوتے نا تو کلاس کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ایسے نہیں کہتے، وہ چھوٹے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ محنت تو معیز کو ہو رہی ہے نا. سوچیں تو ہمیں ان کو بہت کائنڈلی ٹریٹ کرنا چاہیے. ہم سب کے چھوٹے ہیں، آپ سب اس کے بڑے بھائی بہن ہیں، بڑے دوست ہیں نا ان کے. پھر اتنا تو بنتا ہے. میم معاذ بول رہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں. ارے ہاں بھائی، معاذ سب سے چھوٹے، میں تو بھول گئی معاذ، آئی ایم سوری. معاذ سب سے چھوٹے ہیں، معاذ کے بعد پھر معیز ہیں. ایسا ٹھیک ہے معاذ؟ دونوں بھائی بہت اچھے ہیں، دونوں بھائی بہت محنتی ہیں. میم مطلب سب سے بڑے عمر بھائی، پھر سہرینا بھی، پھر باقی چھوٹے چھوٹے، اور پھر بھائی جان، اور پھر میں سب سے اینڈ پہ میں. اور ہاں آپ سے بھی جی. یا ہاں اب یا تو اور سب سے ارے اینڈ پر. اب تو معاذ سے بھی چھوٹے آ گئے ہمارے پاس. او معاذ اب تو بڑے ہو گئے اب اچانک سے، ہے نا. یس میم. دیکھیں عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ معاذ اور معیز ہماری بیٹری ہیں. دیکھا، او ہو صحیح ہے. جو بھی بڑا ہے جو بھی چھوٹا ہے، ٹیک اٹ ایزی. کیا ہو جائے گا اس سے؟ ہم چھوٹوں کی بات کر رہے ہیں، بڑا کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹے ہمارے پاس فی الوقت یہاں پہ معاذ ہیں، ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس یا نہیں ہے نا، تو آج سب سے چھوٹے معاذ ہیں، اور زوہا بھی معاذ سے بڑی ہیں. چلیں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ دل کے جو گناہ ہم کرتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. دل کے گناہ میں شرک، خوف خدا سے خالی دل، نا امیدی اور گناہوں پہ اصرار کرنا. زبان کے گناہ میں جھوٹی گواہی، تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جادو کروانا. پیٹ کے گناہ میں یتیم کا مال کھانا، سود کھانا یعنی کہ حرام کھانا، اور شراب نوشی. جی ایمان. آپ ہی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں؟ آپ کا کھانا کس سورس سے آ رہا ہے آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے. اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں حلال کی ہیں اور کون کون سی چیز حرام کی، ہمیں یہ پتا ہے. ہم نے جو بھی جانور انٹیک کرنا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کے پراپر طریقے سے ذبح ہوا ہونا چاہیے. اگر تو وہ ذبح نہیں ہوا وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے کٹا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے. ہم کاکروچ، چوہے یہ سب تو نہیں کھا سکتے نا. تو ہر جانور اللہ نے ہم پہ حلال نہیں کیا نا. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو حلال کیا ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جو ہم پہ حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. جیسے کہ وہ پگ ہم پہ حرام ہے نا، لیکن کتنے ملکوں میں کھایا جاتا ہے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور بہت ڈینجرس ہے، بہت گندا جانور ہوتا ہے وہ. جی ایمان. ایمان کچھ کہہ رہے ہو؟ اور پھر زوہا. جی زوہا. جی میم ہم صرف کھا سکتے ہیں ایسے حرام چیزیں جب کچھ نہ ہو اور صرف وہ ہو، لیکن بہت کم اماؤنٹ میں. جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہ بچے اور آپ نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور ایسا ہو جائے کہ بس اب آپ سروائیو ہی نہ کر پاؤ، اس صورت میں آپ کر سکتے ہو.
لیکن الحمدللہ ہم سب ویل آف ہیں، ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے، تو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. تو ایسے ملکوں میں لوگ کھاتے ہیں یہ حرام گوشت، لیکن ہم پہ وہ حلال نہیں ہے. تو اگر نعوذ باللہ ہم وہ کھا رہے ہیں، یا آپ فرض کرو ہم کوئی بھی چیز لے کر آ رہے ہیں، ہم کسی باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ہر چیز ڈیورنگ گروسری دیکھنی پڑتی ہے کہ حلال مینشن ہے یا نہیں. پھر چاہے وہ دودھ ہو، دہی ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم نے چیک کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بنا چیک کیے کھائیں گے تو حرام انٹیک کر رہے ہیں نا. جی بیٹا زحا. جی میں جیٹنگ والی چیز ہے، کیونکہ وہ کیک کے لیے آئسنگ کے لیے کبھی کبھی وہ پورک بیسڈ چیزیں یوز کرتے، اور نا وہ سارے جو ایسے چھوٹے چھوٹے سے کیک کو ڈیکوریٹ ہوئے ہوئے اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑا چانس ہے لینے کے لیے. اور بہت سارے ملکوں میں نا جیسے کوریا، اس میں سارے جو کیکس ہیں نا وہ پورک کو ایسا مینڈیٹری چیز ہے. جیسے وائن یہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں، ایسے کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں. وائن کیا ہوتا ہے؟ شراب تو ان کی ریسیپیز میں یہ وہ بھی میرے بابا ملیشیا میں ہے، تو وہاں پہ نا وہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس میں نا وہ آفس میں بسکٹ ہوتی، اس میں 2 فریج ہوتے ہیں، وہ تو نا ایک میں لکھا ہوتا ہے حلال اور دوسرے پہ نان حلال. تو وہاں پہ ایک سروٹ ہوتی ہے، اس پہ وہ جس نے بسکٹ کھانے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے پاس اور بولتے ہیں کہ اگر اس نے حلال میں سے کھانا ہوتا ہے، حلال بسکٹ میں سے کھانا ہوتا ہے، تو وہ حلال والے کہتے ہیں کہ حلال فریج میں سے نکال دے کے دے دے، اور اگر انہوں نے حرام میں سے کھانے ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں حرام میں نان حلال میں سے نکال کے دے دے. ہاں جی. اچھا آپ کو پتا ہے بہت سارے کرسچنز بھی ایسے ہیں جو ہیں تو کرسچنز لیکن وہ حلال میٹ پریفر کرتے ہیں. تو ایسے کرسچنز بھی موجود ہیں جو حلال میٹ پریفر کرتے ہیں. اور ہر چیز میں حلال حرام کا مسئلہ ہے. چاہے آپ چپس لے لو، آپ چاکلیٹس لے لو، آپ بسکٹس لے لو، آپ ڈرنکس لے لو، کچھ بھی لے لو، آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو چیک. اور اگر اس پہ نہیں لکھا ہوا، آپ نے اس کے انگریڈینٹس بھی چیک کرنے ہوتے ہیں. صحیح. تو حلال حرام یہاں سے جاتا ہے ہمارے پیٹ میں. ہم جب اگر نعوذ باللہ ہم حرام کنزیوم کریں گے تو ہمارے پیٹ میں ہی جائے گا نا بچوں. تو یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا بھی اس میں انکلوڈڈ ہے. اچھا کرسچنس کے پاس بہت سارے دوسری بھی چیزیں ہیں نا کھانے کے لیے. پھر اب وہ کیا کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں، ان کو کھانے دیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم جو انٹیک کر رہے ہیں. آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جب آپ جاؤ گے نا، آپ گروسری کے لیے جاؤ مما بابا کے ساتھ، چیک کیا کرو کہ جو آپ یوز کر رہے ہو اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا. پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں لگتا ہے ہمیں ہر چیز حلال مل رہی ہے، لیکن ہم چیک ہی نہیں کرتے. تو ہمیں چیک کر کے لینا چاہیے نا. ٹھیک ہے، آئندہ یہ بات دھیان رکھیے گا، آپ لوگ چیک کر کے لیں گے جو بھی لیں گے، اس پہ حلال مینشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں ہاتھ کے گناہ. قتل، چوری. چوری میں ہر چیز آ جاتی ہے. پھر پیر کے گناہ. ہے کیا کیا کہہ رہے ہو معین؟ قتل بھی گناہ ہے؟ قتل کبیرہ گناہ ہے. ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے اس پہ آتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی بھی قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ حابیل کابیل والے واقعے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور قابیل نے قتل کیا تھا نا، تو قابیل کو بھی اس کے میں سے کچھ حصہ ملتا ہے. میم وہ یہ نا گناہ جاریہ ہے. ہاں جی، یہ اس میم کے لیے وہ گناہ جو جاری ہے نا. وہ اس نے قاتل امینڈ کو، کیا تھا. جتنے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں آج کل، اس سب کا گناہ انہیں بھی ملتا ہے اور قابل کو بھی ملتا ہے، ہاں کیونکہ جی. اس نے کیا یہ سب. ہاں جی. اب تو کتنے قتل ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہی چوری کرتے ہوئے مار دیتے ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے. سوچیں. قابل نے یہ جو پارسی اور ہندو ہے نا، سب سے پہلے بت پرستی بھی قابل نے شروع کی یمن میں جا کے، اور نا وہ آگ کی پوجا بھی اس نے ہی شروع کی تھی. ہاں جی. جی مان مجھ صحیح کہہ رہے ہیں. جی مان آپ کچھ پوچھ رہے ہو؟ آپ ہی ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا ہے، لیکن ہمیں انہوں نے کہا ہوا عدالت والے نے کہ اس کو قتل کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہو کہ اس کو قتل کر دو، مطلب
نہیں، جس کے پاس ہم گئے تھے، جس نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس نے اس کا تو فیصلہ کیا ہے، تو پھر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ مطلب آپ کس سچویشن میں پوچھ رہے ہو؟ جیسے کسی نے کہا کہ پڑوسی کو جا کے قتل کر دو، ایسا والا؟ قتل کافر والا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی ایمان، آپ ایکسپلین کرو اپنے کوشچن کو. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے کیا ہو کسی کا قتل، ہے نا، تو اگر دوسرا بندہ کہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ کیا ہے، تو اگر دوسرا بندہ اسے کہے کہ تیسرے بندے کو کہے کہ اس کو قتل کر دو، نہیں یا شاید اس نے کیا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو یہ جو ایک میٹر، بندے نے قتل کیے تو دوسرے بندے نے اسے سزا کے طور پہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے. نہیں ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو اس وقت کے جو جج، جو قاضی ہوتے ہیں نا، یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے. صحیح اگر ہے. وہی اللہ کریں تعالیٰ تو اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں نا، تو وہ اتھارٹیز ہیں، وہ قرآن کے ذریعے دیکھ کے پھر فیصلہ سنائیں گے. اور قتل کا وہ دیا ہے نا کہ قصاص دے دیا جائے. دیکھو، جان کے بدلے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، قصاص دینے کا حکم ہے. صحیح. تو یہ اسلامک لاز ہیں، جو ہماری جوڈیشل لاز ہوتے ہیں نا، وہ اس کو دیکھتی ہیں اور وہ سزا دیتی ہیں کہ اگر قاتل ہے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، یا پھر اس کو عمر قید دے دی جائے گی. تو وہ سب ان کا کام ہے. لیکن ایک عام آدمی گھر پہ بیٹھے ہوئے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس نے یہاں پہ قتل کیا، اب میں اس کو قتل کروں گا. تو پھر آپ بھی تو قاتل بن گئے. آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ ہو سکتا ہے آپ نے جیسے کیا ہو تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو اور آپ اس سے زیادہ قصوروار ہو جاؤ. تو اس لیے خود سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، آپ کو اتھارٹیز کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اگر ہر بندہ اپنا بدلہ لینے کے لیے لگ جائے گا تو یہ تو میدان جنگ بن جائے گی سوسائٹی، ہے نا. باقی اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. قرآن قصاص کا حکم دیتا ہے، اتنا مجھے پتا ہے. لیکن ابھی اتنا ہی کہ ہر بندہ اپنا بدلہ خود نہیں لے گا، ورنہ سوسائٹی میدان جنگ بن جائے گی. یہ ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے. باقی قرآن نے قصاص کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والے کو پسند کیا ہے، تاکہ سوسائٹی کا بیلنس ڈسٹرب نہ ہو. باقی اس بارے میں ہم مزید دیکھیں گے، یاد دلائیے گا مجھے، انشاءاللہ ہم مزید دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس بارے میں مزید گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ یہ آیہ ہماری یہاں پہ اینڈ ہوئی، اور الحمدللہ ہماری 10 آیتیں پوری ہوئی. میں لیتی ہوں ایمان آپ کا، ہم ابھی آج کی دعا کر لیں پھر آپ کا سوال لیتی ہوں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایڈ حدیث ٹو دا ٹوڈیز آیا. آج کی آیت تھی روز محشر کے قریب، یا ہمارے اعمال نامے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ. تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی حدیث ڈھونڈنی ہے اور یہاں اپنے گروپ پہ شیئر کر دینی ہے، وائس میں، ٹیکسٹ میں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، ریفرنس کے ساتھ. ویلیڈیشن چیک کرنی ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ بنا چیک کیے کوئی چیز آگے نہیں بڑھانی، کیونکہ اگر وہ غلط نکلی تو وہ گناہ جاریہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. تو یہ میسیجز بھی ہم ہاتھ سے ہی کرتے ہیں نا، تو غلط میسج ہم فارورڈ کریں گے تو وہ بھی تو گناہ جاریہ ہو جائے گا، ہاتھ کا گناہ ہو جائے گا نا. تو آپ نے آج کے اس ٹاپک پہ حدیث ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ چاہیں تو جو محشر کے 5 سوال ہیں وہ والی حدیث شیئر کر سکتے ہو، یا کوئی بھی حدیث جو آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ملے، روز محشر سے ریلیٹڈ یا اعمال نامے سے ریلیٹڈ، تو آپ شیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور آپ نے نیکسٹ 10 ڈیز کے لیے، یعنی کہ آج 10واں روزہ ہے، اب نیکسٹ 10 ڈیز کے لیے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. آپ نے یہاں پہ یہ لکھنا ہے، اور پھر آج کی دعا. جی معیز. میم آج ہم آیت 12 پڑھیں گے نا، کریں گے نا. ہاں جی، آج ہم آیت 12 کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ والی دعا دیکھیں گے. اللہم اہدنی وسددنی. او اللہ guide me and make me adhere to it, the straight path. زندگی صحیح راستے پہ دل کے سکون اور یقین کے ساتھ چلنے کا نام ہے. یہ ہدایت کی دعا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہدایت کی دعا، جو آپ کے ساتھ ہم ابھی شیئر بھی کر دیتے ہیں. ہاں جی، یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی. ہدایت اور استقامت زندگی میں مانگنے کی دعا ہے کہ ہدایت پانا اللہ کا تحفہ ہے، اور اس پر استقامت زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا
اور مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے وہ آیت پڑھی ہے نا کہ جب شیطان کہتا ہے سورہ اعراف میں کہ میں اللہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے اٹیک کروں گا اور ان کو ناشکری کرواؤں گا، مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو شیطان ہم سے ہر جگہ سے اٹیک کرتا ہے، ہدایت مل بھی جائے، اگر ہم قرآن پڑھ بھی رہے نا تو وہ ایسے راستے پیدا کرتا ہے کہ ہم غلط طرف چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کے ساتھ استقامت مانگنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے گا کہ میں صراط المستقیم پہ ثابت قدم رہ سکوں۔ شیطان انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ 24/7 اویلیبل ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو کبھی کوئی کام نہیں آتا، وہ ہر وقت ہمیں بہکاتا رہتا ہے، اس کا کام یہی ہے، اس نے اپنی فوجیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ ہمیں بہکائیں۔ اسی لیے اللہ سے استقامت مانگتے رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے دل کی سچائی اور سکون کی طرف رہنمائی۔ راستہ ملنے کے بعد استقامت ملنا بھی لازمی ہے، اور اس کے لیے یہ دعا بیسٹ ہے، کیونکہ ثابت قدمی مشکل ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس دعا میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، میں نے بیچ میں ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی نا جس میں ہر طرف سے شیطان حملہ آور تھا سوائے اوپر اور نیچے سے، یاد ہے؟ شاید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، نہیں کی تھی، چلے میں ملے گی تو میں کروں گی شیئر، کہ شیطان اوپر سے حملہ نہیں کرتا کیونکہ اوپر سے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی ایمان، آج کا یہ پیج ہمارا ختم ہوا الحمدللہ۔ اب ہم اپنے سورہ ملک کی طرف چلتے ہیں، اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔